ویلکم بیک۔ ایران نہ مانا تو بمباری پھر شروع ہو جائے گی، حملے پہلے سے زیادہ سخت اور تباہ کن ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، سوشل میڈیا پیغام میں کہا ایران نے طے شدہ شرطیں مان لی تو آپریشن ایپک فیوری ختم کر دیا جائے گا، ناکہ بندی ختم کر کے آبنائے ہرمز ایران سمیت سب کے لیے کھول دیا جائے گا۔ تہران انکار کرتا ہے تو بمباری پھر شروع ہو جائے گی۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ بھی بتایا تھا ایران کے ساتھ جامع اور حتمی معاہدے کی جانب بڑی پیش رفت ہوئی ہے، آبنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی نافذ رہے گی۔ صدر ٹرمپ کی دھمکیاں، لیکن امریکی وزیر خارجہ نے آپریشن ایپک فیوری مکمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران مارکو روبیو نے بتایا ایران کے خلاف آپریشن کے تمام اہداف حاصل کر لیے، ایران کو فوری مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ یہ بھی کہا ایران کو آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ نیوز کانفرنس میں روبیو نے کہا آبنائے ہرمز بین الاقوامی گزرگاہ ہے، اسے کوئی ملک کنٹرول نہیں کر سکتا۔ Operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. Prefer the path of peace. The President would prefer is a deal that touches on all the key topics, that have a full opening of the Strait so the world can get back to normal. We're the only nation on earth that can do anything to open up a lane within the Straits of Hormuz. Into the Straits for a moment. This is approximately a quarter of the world's oil trade. The Iranian regime cannot be allowed to dictate who uses this vital waterway. This is an international waterway. International law on this is very clear. No country can control them. Iran is doing. It's completely illegal, completely illegitimate, and completely unacceptable. ایران مذاکرات کے لیے تیار لیکن دھمکیوں میں نہیں آئے گا۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت ایران کا جوہری پروگرام جاری رہے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں امریکی حکام فوجی دھمکیاں دینا بند کریں، دھمکیوں کے سائے میں گفتگو نہیں ہوتی۔ مذاکرات کے دوران ایران راضی تھا عالمی قوانین کے مطابق ایٹمی پروگرام ہوگا، ہر چیز پر قبضے کے بجائے ایرانی عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے۔ تہران میں امریکی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے امریکی تجویز پر کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد پاکستان کو اپنا موقف بتائیں گے۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے پریس ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا ایران اور خطے پر مسلط جنگ کی تمام ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی پوری دنیا جانتی ہے یہ جنگ امریکی انتظامیہ نے اپنی مرضی سے چھیڑی۔ امریکہ کا منصوبہ ایران کو کمزور کر کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا تھا، لیکن ایرانی قوم کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ آبنائے ہرمز سے متعلق ایرانی فوج کے اقدامات قانونی اور منطقی ہیں۔ International community hold the United States accountable for the consequences of their imposed war on Iran and on the region, because everyone knows that this was a war of choice by the US administration. Their plan was to weaken Iran to the point that Iran come to its knees and to make Iran, to force Iran into submission. Iranians will never surrender. ایران سے براہ راست مذاکرات کے بارے میں سوچنا بھی قبل از وقت ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں ان خبروں کو مسترد کر دیا جن میں دعویٰ کیا گیا تھا ایران سے جنگ کے خاتمے کے لیے کسی فریم ورک کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اسلام آباد میں مذاکرات کے نئے دور کے لیے تیاری کرنی چاہیے تو جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا فی الحال اس کی ضرورت نہیں، یہ معاملہ ابھی بہت دور ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ کے دوران خطے میں امن کے لیے پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے دونوں فریقوں کو جنگ بندی کے لیے ایک میز پر بٹھایا۔ بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ثالثی کی کوششیں اب بھی جاری ہیں، امید ہے یہ بات چیت دیر پا امن میں تبدیل ہوگی۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کے پروجیکٹ فریڈم روکنے کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا۔ کہا پاکستان سمیت دیگر ممالک اور سعودی ولی عہد کی درخواست پر صدر ٹرمپ کا رد عمل فراخ دلانا ہے۔ یہ فیصلہ خطے میں امن، استحکام اور مفاہمت کے فروغ میں کردار ادا کرے گا۔ پاکستان تحمل، مکالمے اور سفارت کاری کے ذریعے تنازعات کے حل کی حمایت کرتا ہے۔ ایران کی قیادت اور امریکہ کی قیادت کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں، عارضی جنگ بندی پر متفق ہوئے۔ یہ ہے وہ تاریخی اعتماد کہ دنیا نے پاکستان کے اوپر کیا۔ میں فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فریقین کو جنگ بندی اور مذاکرات کی میز پر بٹھایا، انہوں نے بھرپور کوششیں کی جو کہ ابھی تک جاری ہیں۔ پورا یقین ہے یہ بات چیت دیر پا امن میں جلد بدلے گی اور اس خطے میں امن قائم ہوگا۔
اور چین نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ناجائز قرار دے دی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات کی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ایران اور امریکہ کے درمیان مکمل جنگ بندی ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا تہران صرف منصفانہ اور جامع معاہدہ قبول کرے گا۔ چین ایران کا قریبی دوست ہے، موجودہ حالات میں تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ چین نے ایران اور امریکہ کے درمیان مکمل جنگ بندی انتہائی اہم قرار دے دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا آبنائے ہرمز میں محفوظ راستہ انتہائی ضروری ہے۔ کشیدگی کا خاتمہ عالمی امن کے لیے ناگزیر ہے۔ آبنائے ہرمز بحری سلامتی اور عالمی تجارت کے لیے اہم ہے۔ امید ہے ایران اور امریکہ جلد محفوظ گزرگاہ کی اپیلوں کا جواب دیں گے۔ ایران چین کا قابل اعتماد اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ خطے میں استحکام کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے نئے سمندری قوانین پر عمل کرنے والے بحری جہازوں کے مالکان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ پاسداران کی بحریہ نے بیان میں کہا کہ امریکی خطرات ختم کرنے کے بعد اب آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کو مکمل محفوظ بنایا جائے گا۔ عام تجارتی جہازوں کو گزرنے کی پوری آزادی ہوگی، مگر امریکی فوج کے لیے جنگی ساز و سامان لے جانے والے جہازوں کا راستہ ہر صورت روکا جائے گا۔ کوشش ہے ایران امریکہ سیز فائر مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے۔ 47 سال بعد دونوں ممالک کو ایک میز پر لائے۔ دونوں کی شرط تھی پاکستان بھی ساتھ بیٹھے اور ہم آج تک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا ہم نے سب فریقوں کو بتا دیا تھا سعودی عرب ہمارے لیے نو گو ایریا ہے، اس کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھانے کی جرت نہ کرے۔ اس وقت بھی ایئر فورس کا ایک اسکواڈ سعودی عرب میں موجود ہے۔ ایران کے اوپر جب حملہ ہوا اسرائیل کا، پاکستان نے 28 فروری سے لے کے آج تک اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ 47 سال کے بعد یو ایس کو اور ایران کو ایک ہی میز پہ لا کے بٹھا دی۔ ان کی شرط یہ تھی کہ پاکستان بھی ساتھ بیٹھے۔ سیز فائر کروانا جو ہوئی، اب آپ دعا فرمائیں، ہماری کوشش ہے کہ یہ سیز فائر پرماننٹ جنگ بندی میں ختم ہو۔ ہم نے یہ بڑا کلیئر کر دیا، جو فریقین تھے ان کو یہ ضرور بتایا کہ پلیز سعودی عربیہ ہمارے لیے نو گو ایریا ہے، کوئی بھی اس کی طرف میلی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے۔ اس وقت بھی پاکستان کی بہادر افواج، ہمارا اسکواڈن ایئر فورس کا وہاں موجود ہے۔ کنگ سلمان اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے آپ کو کسٹوڈین آف دی ٹو ہولی ماسک کہتے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ سعادت بخشی کہ ہم محافظین ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ روئٹرز کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے سفارتکاری کو جاری رکھنے پر زور دیا، کہا خطے کے ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھنے سے روکنے کے لیے سفارتکاری کو جاری رکھا جانا چاہیے۔ سعودی کابینہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ تنازع کے حل میں مدد کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ سعودی کابینہ کا اجلاس ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت ہوا۔ پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا تاکہ ایک ایسا سیاسی حل تلاش کیا جا سکے جو خطے کو مزید کشیدگی اور عدم استحکام سے بچا سکے۔ کابینہ نے آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی کی آزادی 28 فروری سے قبل کی حالت میں بحالی کا مطالبہ کیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت نیچے آتے آتے پھر بڑھ گئی۔ لندن برنٹ خام تیل $102 فی بیرل سے زائد ہو گیا۔ خام تیل کی قیمت آج $100 سے نیچے آ گئی تھی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت بھی بڑھ کر $94 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔